السلام علیکم، اور آج ہم جن دو کتابوں پر گفتگو کریں گے وہ دونوں ہی نوم چومسکی کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہے کانسیکوینسز آف کیپٹلزم، مینوفیکچرنگ ڈسکنٹینٹ اینڈ ریسسٹنس، یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام اور کس طرح سے یہ نظام لوگوں میں بے صبری، بے چینی اور مزاحمت کو پیدا کرتا ہے، اور دوسری کتاب ہے پاور سسٹمز، یعنی طاقت کے نظام۔ دونوں کتابوں کا بنیادی نقطہ یہ ہے، آج دنیا میں اربوں لوگ ایسے حالات میں رہ رہے ہیں جہاں پر ان کے ارد گرد جنگیں، دولت کی فراوانی لیکن صرف کچھ لوگوں کے لیے، غیر متوازن آمدنی کی تقسیم، ظالمانہ حکومتیں، ان کا راج ہے۔ کہنے کو ہم 21ویں صدی میں ہیں، کہنے کو ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، لیکن یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی رہ رہی ہے۔ اس کتاب میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ سوسائٹی کے اندر سیاست، معاشرت اور کلچر، یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف نظر آنے والے دھارے اصل میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی تاریخ کا جائزہ لیں اور اگر ہم ان پاور سسٹمز یا ان طاقت کے جو نظام ہیں ان کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ دونوں کتابوں کا لب لباب یہ ہے کہ جو لوگ فائدے میں ہیں، جو لوگ طاقتور ہیں، وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا چل رہی ہے، جیسے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اسی طرح دنیا کو چلنا چاہیے اور اسی طرح چیزوں کو ہونا چاہیے، اسی طرح اکنامکس ہونی چاہیے، اسی طرح کے گورنمنٹ کے نظام ہونے چاہیے، اسی طرح کا کلچر ہونا چاہیے، اسی طرح کا میڈیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے استحصال جو ہے لوگوں کا، وہ ایک قانونی درجہ اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ تمام کی تمام قانون سازی طاقتور لوگ ہی کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام استحصال کی بنیادوں پر قائم ہے، اور یہ بنیادیں ہمارے ذہنوں میں اس قدر جڑ پکڑ چکی ہیں کہ ہم اس کو سچ اور کامن سینس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خیال میں سوسائٹی کو، حکومتوں کو، سیاست کو چلانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو پروان چڑھنے دیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ نتیجتاً ہوا یہ ہے کہ غلامی یا سلیوری، ہم لاکھ کہیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن ذہنی غلامی اپنی جگہ پر اسی طرح سے موجود ہے۔ اس کے بعد مصنف سرمایہ دارانہ نظام کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں اور آباد کاری ہے جسے کلونیلزم ہم کہتے ہیں، جو کہ برطانیہ نے بھی کی، ہالینڈ نے بھی کی، فرانس نے بھی کی، پرتگال نے بھی کی 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، جو کہ 20ویں صدی تک جاری رہیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کو محکوم حکومتوں یا محکوم عوام تھی، ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کلونیلزم ختم ہونے کے بعد یہ چیز عوام کے اذہان سے اتر گئی، بلکہ اس کی شکل بدل گئی۔ آج کی دنیا میں یہی نو آبادیت، نیو کلونیلزم کا سسٹم اپنی جگہ پر چل رہا ہے، اور اس کی شکل اس طرح بدلی ہے کہ اب ایک کلچرل یلغار ہے جو میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں کی جا رہی ہے، گلوبلائزیشن کے نام پر، سستی لیبر ڈھونڈنے کے نام پر، اور کبھی سستی لیبر کو استعمال کر کے غریب ملکوں کی اکانومی کو نام نہاد فائدہ پہنچانے کے نام پر مغربی ملکوں نے پورے کا پورا فائدہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور آج کل اس نو آبادیاتی نظام نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ملک بھی مغربی اور اسپیشلی امریکن خیالات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، وہاں پر حکومتوں کو بدل دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ حکومتیں عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، یا یہ دنیا کے نظام کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کی مثال چومسکی دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت چاہے جتنی بھی کمزور ہو، اگر وہ امریکن خیالات اور مغربی خیالات کے مطابق ہے اور ان کا کام چل رہا ہے تو اس کو اچھا کہا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ کسی دوسری خبر میں یہ دیکھیں گے کہ امریکہ اپنے آپ کو عالمی جمہوریت کا علم بردار سمجھتا ہے اور انصاف کی اور برابری کی بات کرتا ہے۔ یہ دوہرے معیار ایک ایسی روٹین بن چکے ہیں جو مغربی دنیا کے ایک عام آدمی کے ذہن میں اس قدر بس چکے ہیں کہ انہیں دوسرے ممالک میں، جیسے فلسطین ہے، کشمیر ہے، وہاں پر ہونے والے مظالم دکھائے ہی نہیں جاتے، اور اگر دکھائے بھی جائیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ باغی ہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے قائم کردہ نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس لیے ان کا یہی اشر ہونا چاہیے۔
اور ان کو وہ جو ریاستی دہشت گردی ہے جس میں بھارت بھی ملوث ہے، جس میں اسرائیل بھی ملوث ہے، اور امریکہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، اسرائیل کو یوز کیا جاتا ہے، تائیوان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ریاستی دہشت گردی کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے پوری طرح سے مغربی ممالک کی، لیکن اس ریاستی دہشت گردی کے اوپر جو مولمہ چڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ باغیوں کو کچلنے کا، یہ دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ایک انتہائی اہم نقطہ جس کا چومسکی ان کتابوں میں ذکر کرتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کی بے عقلی ہے۔ بے عقلی اس طرح کہ سرمایہ دارانہ نظام کا پورا دھیان فوراً پیسہ بنانے پہ ہے۔ اب جب پیسہ فوری طور پر بنانے پہ دھیان ہوگا تو اس کے لیے انوائرمنٹ، ماحولیات، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 100-150 سال میں کس طرح سے مغربی ممالک جنہوں نے ترقی کی، انڈسٹریلائزیشن کی، کس طرح سے انہوں نے ماحول کا تہیہ پانچہ کر دیا، اس حد تک کہ دنیا کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا، موسم میں تبدیلیاں آ گئیں، کئی جانور موجود ہی نہیں رہے۔ اس کے اوپر کوئی کھلی بحث آپ کو نظر نہیں آئے گی بھی تو اس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ کس طرح اس سرمایہ دارانہ نظام سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد چین اور بھارت دو ایسے ملک ہیں جن کو بڑے فخر سے سرمایہ دارانہ نظام کی فتح قرار دیا جاتا ہے۔ اور چومسکی لکھتے ہیں کہ چین اصل میں ایک بہت بڑا اسمبلی پلانٹ ہے، یعنی وہاں پر پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ یا جو پیداوار ہے وہ خود سارا پروسیس نہیں ہوتا، بلکہ بیرونی ممالک کے مصنوعات کو اسمبل کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا میں امپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ بھارت جہاں پر کچھ لاکھ خاندان تو بہت امیر ہوئے، لیکن اگر آپ ان کی خوراک کی اوسط دیکھیں جو ایک خاندان کو مل رہی ہے تو وہ پچھلے 20 سالوں میں کم ہوئی، تو پھر یہ کس طرح کی معاشی سپر پاور ہے جہاں پر عام آدمی کے حالات تو بگڑ رہے ہیں لیکن کچھ لاکھ یا کروڑ افراد امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور طریقہ جس سے سرمایہ دارانہ نظام اب دنیا میں ایک نئے روپ میں ظاہر ہو رہا ہے، جس کو ہم نیو لبرلز کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ تمام سروسز جو حکومت دیا کرتی تھی یا جو پبلک سیکٹر، ان کو بھی پرائیویٹائزیشن کے نام پر بیچا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ مغربی ممالک میں اس کی شروعات 30-40 سال سے ہو چکی ہے، اور یہ ساری کی ساری سروسز جو کہ پبلک سیکٹر کے زمرے میں آتی تھیں ان کے پیچھے بھی اب فری مارکیٹ اکانومی یا سرمایہ دارانہ نظام اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اور لوگوں کو یہ سروسز بھی اب قیمتاً خریدنی پڑتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہوش ربا کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں آمدنی کی یا دولت کی جو تقسیم ہے پہلے سے بڑی ہے۔ دنیا میں آمدنی اب بہت غیر متوازن ہے، اور اس کا سہرا جو ہے وہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کے سر ہے۔ اس نظام میں جو عام شخص ہے جس کی تعداد اربوں میں ہے، وہ ایک مبہم اور نہ نظر آنے والا شخص ہے۔ اس کی کوئی آواز نہیں، وہ بڑے بڑے اداروں سے لڑ نہیں سکتا، وہ اس 2.5-3 صدیوں کے نظام کے خلاف آواز بلند کر نہیں سکتا۔ تو اس کے پاس چارہ کیا ہے کہ وہ اسی نظام میں اپنی زندگی گزار دے، اور ان میں سے اکثر لوگ اپنی ساری زندگی اسی نظام میں گزار دیتے ہیں، اور ان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ اس کے علاوہ دنیا کو چلانے کے کوئی اور نظام بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا کے وہ لوگ جو کہ اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کہ تعداد میں کم ہیں، جنہیں ہم ایلیٹ کہتے ہیں، وہ سرمایہ داری کے اس نظام کے کانسیکوینسز یا کے نتائج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ یہی لوگ فنڈ کرتے ہیں بہت سی تحریکوں کو۔ کبھی ان تحریکوں کا تعلق انسانی حقوق سے ہوتا ہے، کبھی وہ عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، کبھی وہ غریبی کو دور کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، جیسے NGOs کے بارے میں آپ نے دیکھا، آپ سنتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مجموعی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تمام کی تمام تحریک جدا جدا ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر ان کو مربوط کر دیا جائے اور ملا دیا جائے تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کو ایکسپوز کر دیں گی، اس کو ظاہر کر دیں گی کہ یہ ساری کی ساری اصلاحات جس چیز کے لیے کی جا رہی ہیں اس کی جڑ کے اندر تو اصل میں یہ سرمایہ دارانہ نظام خود بیٹھا ہے۔ اس لیے جو طاقتور گروپ ہیں جو دنیا چلا رہے ہیں، وہ ان تحریکوں کو چلا کر عوام کی آنکھوں میں دھول تو جھونک سکتے ہیں اور جھونکتے ہیں، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور عوام کو ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے مغربی طاقتوں نے جو ہتھ کنڈے ڈھونڈے ہیں، ان میں سے کبھی نیشنلزم، قومیت، کبھی پیٹریوٹزم، حب الوطنی، اور کبھی اس کا کوئی نام دیا جاتا ہے۔ اس کے نام پر عام عوام کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جاتا، ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔
اور معاشرے کی خرابیوں کی ذمہ داری کن پہ ڈالی جاتی ہے؟ ان بیچارے لوگوں پر جو سب سے پسے لوگ، جیسے امیگرینٹس ہیں جو باہر سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں انہی ملکوں میں، یا ایسی کمیونٹیز جن کی آواز نہیں ہے، جیسے بزرگ لوگ ہیں یا بچے ہیں یا معذور لوگ ہیں، یا وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں جن کو ڈیوینٹس کہا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ اب ہم ان کتابوں کو آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور 3 ملک ایران، ترکی اور پاکستان، ان کو مختلف طریقوں سے سزا دی جاتی ہے اور دی جاتی رہی ہے، کبھی FATF کی گرے لسٹ میں ڈال کر، کبھی اقتصادی پابندیاں لگا کر، کبھی سیاسی تعلقات منقطع کر کے، کبھی میڈیا کے ذریعے بدنام کر کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران 1979 سے پہلے مغربی طاقتوں کا آنکھوں کا تارا تھا، لیکن جب وہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہوا تو اس اسلامی انقلاب نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا اور مغربی سوچ کو چیلنج کیا، جس کی وجہ سے ایران ناپسندیدہ ترین ملک بن گیا۔ ترکی بھی مغرب کی آنکھوں کا تارا رہ چکا ہے، لیکن اب وہاں پر بات ہوتی ہے اسلام کی، وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد جو معاہدہ تھا کہ 100 سال تک ترکی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو جہاز گزرتے ہیں بوسفورس سے اس سے کوئی کرایہ وصول نہیں کر سکتا، تیل اور گیس کی تلاش نہیں کر سکتا، اب وہ معاہدہ ختم ہونے میں 1.5 سال کا وقت ہے۔ ترکی اس لیے زیر عتاب ہے۔ پاکستان جب تک امریکہ اور مغرب کے مفادات کی حفاظت کرے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان میں کوئی آزاد سوچ آنے لگے یا پاکستان امریکہ کو کسی چیز پہ نہ کر دے تو پاکستان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، چاہے ان کے اوپر اپنی مرضی کی حکومتیں مسلط کی جائیں، چاہے ان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے، چاہے ان کو دنیا میں بدنام کیا جائے۔ یہ 3 مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بہت سی اور ہیں، کس طرح سے لیبیا کو تباہ کیا گیا، کس طرح سے شام کو تباہ کیا گیا، کس طرح سے عراق کو تباہ کیا گیا۔ ان سب میں جو چیز آپ کو مشترک ملے گی وہ یہ ہے کہ کسی ملک نے اس میں سے ڈالر اور تیل کے لنک کو چیلنج کیا اور انہوں نے تیل کی خرید و فروخت کسی اور کرنسی میں کرنے کی کوشش کی، جیسے پاکستان نے سوچا کہ 2022-23 تک وہ بھی تیل کی خرید و فروخت روبل میں کریں، تو اس کی سزا جو حکومت کو ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح عراق نے بھی جو پیٹرو ڈالر سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کی تو جو سزا عراق کو ملی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری چیز جس پہ مختصراً بات ہوگی وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن یا اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی۔ یہ بھی ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ جب بھی چاہا مغربی طاقتوں نے انہوں نے اپنے حق کو بے جا استعمال کیا، لیکن اگر ان کے خیالات کے غیر مطابق طور پر اپنی رائے کی آزادی کو استعمال کیا جائے تو اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ اس کی بنیاد پر ان ملکوں یا ان سوشل گروپس کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ اور اگر یہ 2-2.5 صدیوں کا سرمایہ دارانہ نظام جس نے آج دنیا کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں پر کسی بھی بڑے مسئلے کا حل نہیں، جہاں پر لوگوں کو معاشی طور پر بھی پیسا جا رہا ہے، ان کو سیاسی طور پر بھی پیسا جا رہا ہے، جس مرضی ملک کو آگ کے شعلوں میں جھونک دیا جاتا ہے، اگر یہ آج ایسا ہے تو کل کیسا ہوگا؟ یہ وہ سوچنے کا مقام ہے جس پہ میں آج کی اس آڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔